ٹھیک ہے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کامل کون ہے؟ کامل کا مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کتنے لوگوں کے ابھی سن رہے ہوں گے اور ان کو اس بات کی سمجھ ہوگی. کامل مطلب کمپلیٹ. کون ہے وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہیں؟ ٹھیک ہے, توبہ کرو. اپنے اور بڑے ہونے کا ثبوت دے دیا نا انہوں نے, تو اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا. جو ایماندار ہے وہ بحث نہیں کرے گا کم عقل سے. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو کم عقل ہے اس سے دور سے سلام کرو اور اپنا راستہ. مجاہد اب کھڑے ہو گئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. انہوں نے کبھی قرآن مجید کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا نہیں ہے. بڑے ہوئے, پیدا ہوئے تو بولا جی میں لیٹ سے میں سندھ میں پیدا ہوا ہوں تو میں سندھی ہوں, میں پنجاب میں پیدا ہوا ہوں تو میں پنجابی ہوں, میں بلوچستان میں پیدا ہوا ہوں تو میں پٹھان ہوں, میں وہاں پیدا ہوا ہوں تو میں وہ ہوں. پاکستانی کوئی نہیں بن سکا. اسی طرح کوئی سنی فیملی میں پیدا ہوا تو وہ سنی ہے, کوئی دیوبند فیملی میں پیدا ہوا تو وہ دیوبند ہے, کوئی شیعہ فیملی میں پیدا ہوا تو وہ شیعہ ہے. مسلمان کوئی نہیں بن سکا. سب کے اپنے فرقے ہیں, سب کے اپنی اپنی. اور یہ جتنے لوگوں کا جتنا کنفیوژن ہے, میں ان میں سے خود ایک تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا کیا ہے, اور میں بولتا تھا جی میں یہ ہوں. کیسے ہوں؟ جو وہ ہے وہ کیا ہے اور میں کون ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ تنقید کر رہے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جن کو بات ہی نہیں پتا. وہ یہ کی بورڈ کے جہادی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ جب اصل میں کبھی اس طرح کا وقت آیا جب ان کی ضرورت ہوگی تو وہ بھاگ. 40 دن ہم لوگ 30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو پاک سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں یار. ایگزیکٹلی 30 دن آپ تراویح پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں بھول گیا یار. تو 40 سال کی ان کا صرف وہ علم, وہ تعلیم نہیں ہے کہ میرا آپ کے ساتھ جتنا بھی خلوص و اخلاص بہترین ہو جائے, جو کہا گیا ہے کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ تو نہیں بدل سکتا. وہ تو جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اگر پوری دنیا غلط کرے تو بھی غلط ہے, اور اگر پوری دنیا صحیح کرے تو بھی غلط ہے اور صحیح ہے. ہم ایک بہت خسارے کے وقت میں ہیں اس وقت, اور ہم نے اپنے اوپر واقعی گناہ کر کے بہت ظلم کیا ہے کہ آج ہم اس وقت میں آگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے شیخ سے, اپنے بڑوں سے, اپنے مطلب اگر آپ کو ہمارا باپ گھر پہ, میرے فادر مجھے کوئی بات ڈانٹ کے کہہ دیں گے یا مجھے کسی بات پہ تھپڑ مار دیں گے تو میں ان سے بولوں گا کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں, یا میں ان سے سوال کر سکتا ہوں؟ شیم. مجھ سے ایسا ہوتا تو شاید میں نہ مانگتا. میں بولتا یار I know what I'm responsible for what I say, not for what anyone understands. میں اس بات کا ریسپانسبل ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کی ایمان کا دار و مدار نیت پہ ہے, تو مجھے کسی کو تھوڑی جسٹیفائی کرنا ہے کہ یار میں نے یہ بول دیا اور حامد میر کل کھڑا ہو جائے مجھ سے معافی مانگو. دفع ہو یار. Why should I apologize to you? کس کی عدالت لگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. I'll say sorry to Allah. جب لوگوں کے اندر خوف خدائی مر جائے نا, اور جب لوگ اپنے آپ کو کامل سمجھنا شروع ہو جائے, تو وہ واقعی وقت ڈرنے کا ہے. اور یہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جتنا کھل کے خدا کا کام سنبھالے بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کو جج کرنا اور بتا دینا کہ یہ جہنمی ہے تو یہ کنجر ہے تو یہ وہ ہے تو یہ کرتا ہے تو یہ وہ کرتا ہے. مطلب ہر کسی کو ایک نام دے دیا ہے کہ یہ, ہاں ایک ٹیگ دے دیا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کا کام تو لوگوں نے سنبھال لیا ہے نا. تو اب کورونا کا علاج بھی لے آؤ, کیونکہ سب تو کر سکتے ہو تم لوگ. تو پرابلم یہ, اور یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, ایسا جراثیم ہے جو دکھ بھی نہیں رہا اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب ہمیں یہ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم تو جج کر رہے ہو, جج کرنا تو کام ہی خدا کا ہے یا نہیں. یا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کون سی, اللہ تعالیٰ تو نقطۂ نظر ہے یار. کس کو اتنی سی چیز پہ, جوتے میں ایک یہودی عورت نے جوتے میں پانی پلا دیا ایک کتے کو, پیاسے کتے کو, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے, ایک بندے نے رستے میں سے ایک پتھر ہٹا دیا یا ایک شاخ ہٹا دی, اس کو معاف کر دیا. اب کسی کے اندر کوئی احساس ہی نہیں باقی رہا. وہ ایکٹر ہے تو اس کو بھی کنجر بول رہے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب ہیں تو ان کو بھی بہت کچھ بول رہے ہیں. مطلب پھر کون ٹھیک کون ہے ہمیں بتائے گا کون, ہمیں راستہ کون دکھائے گا؟ تو لوگوں کو اتنا آسانی سے نام مت دیں, اپنی علم کو بڑھائیں, اپنی تعلیم کو بڑھائیں. پڑھیے قرآن مجید کی جو لٹرل ٹرانسلیشن ہے. تفسیر تو ایک بہت دور کی بات ہے, وہ بہت ایک
بہت ہی دور کی بات ہے اور وہ نصیب ہوتی ہے. اور قرآن بھی نصیب ہوتا ہے, وہ اس طرح کہ ہر کسی کو پڑھنا نہیں مل جاتا, کیونکہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے کہ تم تو یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ تو ہم نے پڑھایا, مطلب ہم نے دیا, تو یہ ایک انعام ہے. تو یہ ایسے اس طرح کے لوگوں کو نہیں مل جائے گا جو بیٹھ کے کسی کو بھی انگلی اٹھا دیں گے کسی کے اوپر بھی. اور جب بھی آپ کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں, تو ان کا حساب دینا ہوگا. پلیز خدا کا واسطہ تھوڑی عقل اور تھوڑی شرم کیجیے. اور